ابھی کیا فون دیکھ رہے ہو سب سے؟ ارے عباس ایکچولی مجھے میموریز آ رہی تھی کووڈ کے ٹائمس کی بھی کافی ساری میموریز تھی, ماسک اینڈ آل میں پکچرس تھے, تو میں سوچ رہی تھی کس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں بند گئے تھے, ہمیں گھر جیل کی طرح لگنے لگا تھا, اور ہم ایسے سوچتے نا کہ ہم گھر میں پورا وقت نہیں نکال سکتے, لیکن ہم لوگوں نے 2 سال گھروں میں نکالے. ایکچولی میں اس کا انٹرپریٹیشن ہے نا, میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی سنا اور مجھے واٹس ایپ گروپس پہ بھی آئے کہ لوگ کہہ رہے تھے اللہ انلیسڈ ہز اینگر اپون دا پیپل, اللہ نے اپنا عذاب لوگوں پہ نازل کر دیا, یہ دنیا اتنی زیادہ گنہگار ہوگی تو اللہ وانٹیڈ ٹو کلینز دا پیپل, اور جتنے بھی گنہگار تھے سب کووڈ میں مارے گئے. ارے میں نے تو کیا کچھ نہیں سنا ہے عباس, لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے اپنی لاٹھی چلا کر بتائی ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے, وہ پوری دنیا کو رکا سکتا ہے, اللہ چاہے تو پوری دنیا 100% کے اسٹینڈ اسٹل پر آ سکتی ہے, وہ پروردگار عالم جو چاہے وہ کرے, ایک پل میں چیزیں پلٹ جائیں. لیکن پھر بھی کس طرح سے ایک پینڈیمک کو, ایک بیماری کو ہم لوگوں نے بہت ہی آسانی سے کنوینئنٹلی حکمت الہی بنا دیا. اس کے پیچھے شاید یہ حکمت ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے شاید یہ حکمت ہو سکتی ہے, لوگ بس بہانے بازی پہ اتر آئے. بالکل ٹھیک. تو آج تو میں سمجھتی ہوں عباس کہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ویورز کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم ہر بات میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حکمت الہی ہے, تو مولانا صاحب حکمت ہوتی کیا ہے, پہلے ہم یہ تو سمجھے پھر الہی حکمت تک پہنچنے کی کوشش کریں. بہت عمدہ. میں آپ دونوں کی باتیں بہرحال جیسے ہمیشہ سنتا ہوں, سن ہی رہا تھا, دل بھی چاہ رہا تھا بیچ میں بولوں, لیکن میں نے کہا پہلے آپ کی بات کامل ہو تب میں شروع کر جاؤں. بہت خوبصورت بات ہے. پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے, جو ہر وقت ہم حکمت کا نام لیتے ہیں, جو اپنے حد سے باہر جاتے ہوئے دیکھا اس کو ہم اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یعنی ہم نہیں کر پائیں گے, اللہ کر دے گا, وہ حکمت کے نام سے. تو حکمت کو جب ہم لغت میں تلاشیں گے تو اس کے 2 معنی ہیں. ایک اللہ کے لیے جس حکمت کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, اور ایک اللہ کے علاوہ بندوں کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے لیے جب استعمال کریں گے معنی دوسرا ہوگا, بندوں کے لیے معنی استعمال کریں گے تو دوسرا ہوگا. اسی طرح سے بہت سے سوالات, یعنی بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دوسرا معنی دیتے ہیں اور ہمارے لیے دوسرا معنی دیتے ہیں. اس کا ایک پورا علم ہے لغات قرآن کا, کہ جو قرآن کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں, جو دینی الفاظ ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, ان کو کیسے سمجھا جائے گا. مثال دوں میں تاکہ بالکل واضح ہو جائے بات, کہ ہم کہتے ہیں اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے, یہ ایک ہے نا, یہ کرو گے اللہ خوش ہو جائے گا, یہ کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. تو کیا اللہ کی خوشی کا مطلب وہی خوشی ہے جو ہم کو اور آپ کو ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. کیا اللہ کے ناراض ہونے کا مطلب وہی ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ کرنا پڑے گا نا کہ یہ لفظ خوشی اللہ کے لیے کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے اور ہمارے لیے کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے. یہ دونوں معنی الگ الگ ہیں. کبھی موقع ہوگا تو اس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں گے. آج بات حکمت کی کریں تو یہی لفظ حکمت جب حکمت الہی کے نام سے یاد کیا جائے گا تو اس کا معنی دوسرا ہوگا. جب بندوں سے کہا جائے گا کہ اپنے کام حکیمانہ طور پر انجام دو, عاقلانہ طور پر انجام دو, تو اس کا مطلب حسن تم, اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اب یہ حکمت کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا ہے کہ چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے پہچانو, ان کے اپوزٹ کے ذریعے پہچانو. ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم کو وہ لفظ اس کو نہ سمجھ رہے ہوں, اس چیز کو نہ سمجھ رہے ہوں, لیکن اس کے جو برخلاف ہے, جو اس کا آئینہ ہے, وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو. مثال کے طور پر علم کیا ہے, اگر کوئی یہ نہ سمجھ پائے کہ علم کیا ہے تو وہ جہالت کو سمجھ لے. جہالت سمجھ میں آ جائے گی تو وہ سوچے گا کہ جو چیزیں جہالت میں ہیں علم میں وہ نہیں ہوتی ہیں, اور جس میں یہ چیزیں نہ ہوں وہ علم ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کبھی کبھی اپوزٹ سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. حکمت کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے حکمت کے مقابلے پہ جو لفظ ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں بیہودہ. بیہودہ اپوزٹ اس کا جو ہوگا وہ بیہودہ اور عبث ہو جائے گا. یعنی جس کا کوئی ہدف نہ ہو, جس کا کوئی مقصد نہ ہو, جس کا کوئی ایم نہ ہو, اس کو کہیں گے عمل, بیہودہ عمل ہے. اور جس کے پیچھے ایک مقصد ہو, جس کے پیچھے ایک ایم ہو, جس کے پیچھے ایک منزل تک پہنچنے کا ایک خواب ہو, اس کو کہا جاتا ہے حکمت. پروردگار کے لیے حکمت الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں اب تک جو کچھ کیا ہے وہ بیہودہ عمل نہیں ہے, کوئی مقصد کے ساتھ ہے. ضرور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. یعنی اس نے اگر ذرہ بھی بنایا ہے جو ہمیں ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آتا ہے, وہ جو ذرہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو پیدا کرنے کے پیچھے ضرور کوئی ایک بڑا مقصد ہے. یعنی مقصد خلقت اللہ کے اس میں سیوڈ ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے صرف خلقت میں بلکہ ہر کام میں. خلقت تو ایک مرتبہ ایک بات ہو گئی, ہر چیز کا ایک ریزن ہے, ہر چیز کا ریزن ہے. کبھی ہم خلقت کی بات کریں گے کہ اس کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے. کبھی دیکھیں گے کہ اگر یہ اس کی طرف سے یہ عمل ہوا ہے, یہ کام ہوا ہے اس کی طرف سے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا. میں اور واضح کر دوں تاکہ اور واضح بات سمجھ میں آ جائے. اگر میں کوئی کام کروں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو, مثال کے طور پر میں یہاں پر آیا, بیٹھا رہا, مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے, میں یہاں کیوں آیا, کبھی اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں, کبھی اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں, کبھی لائٹ دیکھ رہا ہوں, کبھی ٹی وی دیکھ رہا ہوں, مثال کے طور پر یہ پورا سیٹ اپ جا کر دیکھ رہا ہوں.
تو یہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا کیا کر رہے ہو تو میں کہوں گا مجھے خود نہیں معلوم, میں آیا ہوں. تو یہ جب معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں, اور کچھ بھی کروں گا تو وہ کہا جائے گا کہ یہ بیہودے کام ہے. بیہودے سے مراد یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, آپ اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں, جبکہ اس وقت کو ہم کہیں استعمال کر سکتے تھے. جو انسان اپنے ہر کام کو کسی مقصد کے پیچھے استعمال کرتا ہے, انجام دیتا ہے, اس کو حکیم کہا جاتا ہے, اور اس کام کو حکمت کہا جاتا ہے. جب انسانوں کی بات کی جائے گی کہ ہر وہ کام, اگر وہ اپنا ہاتھ بھی ہلا رہا ہے, میں اس وقت یہ کر رہا ہوں نا, اگر یہ کسی مقصد کے تحت ہے تو یہ میرا ہاتھ ہلانا حکیمانہ کہلائے گا. اگر یہ کسی مقصد کے تحت نہیں, بس ہو رہا ہے, بس یہ ہو رہا ہے, تو یہ بیہودہ عمل کہلائے گا. اور یہ ہاتھ ہلانا بھی ہم سے پوچھا جائے گا قیامت میں. یعنی ہر ایک عمل کے ہم ذمہ دار ہیں. بالکل ذمہ دار ہیں. آیت اللہ خمینی کے لیے میں نے پڑھا ہے کہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور اس دنیا سے گئے تو وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے, تو بیٹے نے ان سے سوال کیا, خواب کا معاملہ ہے البتہ, کہ یہ بتائیے کہ آپ کی پہلی رات کیسے گزری قبر میں, آپ تو اتنا بڑا کام کر کے گئے تھے, تو یہ پہلی رات جو ہے آپ کی وہ کیسی گزری. تو میں نے سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ امام خمینی نے خواب کی حالت میں یہ بتایا کہ دنیا میں یہ جو میں نے ایسے ایسے ہاتھ ہلایا تھا بھیڑ کو دیکھ کر, اور یہ ایسے ایسے جو کیا تھا, مجھے قبر میں اس کا بھی حساب دینا پڑا. یہ جو ہاتھ ہلایا تھا یہ مرضی پروردگار کے لیے تھا یا اپنی خوشنودی کے لیے تھا. یہ جو ہاتھ ہلا رہے تھے اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا یا بس یہ ایسے ہی ہلا رہے تھے. یعنی یہ اشارہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایکٹ, ہمارا کوئی بھی کام, اس کے پیچھے سوال کیا جائے گا. اگر ہمارے پاس جواب ہوگا تو یہ حکیمانہ عمل کہلائے گا, جواب نہیں ہوگا تو یہ بیہودہ عمل کہلائے گا. جی. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں نا اکثر کہ بڑی بڑی قوموں پہ اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے, تو مثال کے طور پہ چلو ایک پل کے لیے مان بھی لیجئے کہ اس قوم کے جو بزرگ تھے ان کی بنا پر عذاب نازل ہوا, ان کی وجہ سے. تو لیکن مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو ایک سال کا یا ایک دن کا بھی ہے, تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ عذاب میں پوری قوم, ایون ود دا اسمال چلڈرن, فنا ہو جاتی تھی, برباد ہو جاتی تھی. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ کی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کو بھی قتل کر دے. یعنی ایسا تھا کہ کیا کسی نے اور ہو رہا کسی اور کے ساتھ ہے. اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دیکھیے 3 طرح کے کیا کہہ لیتے ہیں, یعنی جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, جو پریشانی آتی ہے, کبھی ہمارے پرٹیکولر ہمارے اوپر آتی ہے, کبھی ہمارے خدا نہ کرے گھر پر آتی ہے, اور کبھی خدا نہ کرے ہمارے معاشرے پر آتی ہے اور پورے ماحول پر آتی ہے. ان کی 3 قسمیں ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے, جو ہمارے نیچر کے خلاف ہے, ان کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے. سب کو ہم ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ابھی آپ لوگ تذکرہ کر رہے تھے نا شاید کووڈ کا, تو کیا مثال کے طور پر اس کو ہم وہیں رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر میرے اوپر ایک پرسنلی کوئی مصیبت آئی ہے, یہ دونوں مصیبتیں ایک جیسی ہوں. مثال کے طور پر میں چھری اٹھاؤں, چاقو اٹھاؤں اور اپنا ہاتھ کاٹ لوں, میرے لیے مصیبت ہے نا, یہ والی مصیبت, اور جو کووڈ پیریڈ میں ایک مصیبت آئی تھی, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. ہر مصیبت کو تو پہلے یہ جاننا ہوگا یہ کس زمرے میں جا رہی ہے, کس گروہ میں جا رہی ہے. 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں جو نامساعد معلوم ہوتی ہیں, جو ہماری طبیعت کے خلاف جاتی ہیں, وہ ہمارے کاموں کا صلہ ہوتا ہے. یعنی اس میں نہ اللہ کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, نہ کوئی وہ سزا ہوتی ہے, نہ کوئی وہ امتحان ہوتا ہے, وہ ہمارے کرم ہوتے ہیں. بعض وقت ہم کہتے ہیں نا ہمارے کرما, کہ جب ہم چاقو کو اپنے ہاتھ پر چلائیں گے, نہ یہاں پر اللہ میرے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے, نہ اللہ سزا دے رہا ہے, نہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, یہاں پر اللہ تو ہے ہی نہیں. میں اپنے ہاتھ سے اپنا چاقو کاٹ رہا ہوں, یہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں, البتہ اس معنی میں کہ یہ جو کٹ رہا ہے یہ اس کی مرضی سے کٹ رہا ہے, یہ اور بات ہے. لیکن یہ جو میں نے کاٹا ہے اور اگر مجھے نقصان ہو رہا ہے, یہ نقصان عذاب نہیں ہے, یہ میرے اپنا عمل ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ خود کیا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. جو عام طور پر جو مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے, یہ ہمارے گناہوں نہیں, گناہ کی سزا نہیں تھی. یہ جو میں نے اپنا ہاتھ کاٹا یہ کسی گناہ کی سزا نہیں, یہ میرا اپنا کرم تھا. میں نہیں کاٹتا تو صحیح سالم رہتا. تو ایک ہوتے ہیں ہمارے کام, دوسری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, کہ جب وہ ایسی چیزیں جو ہمارے طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں رونما ہوتی ہیں, کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ تاکہ وہ اللہ یہ دیکھے کہ تم ان مصیبتوں میں بھی ویسے ہی شاکر بندے ہو, ویسے ہی اللہ والے ہو جیسے نعمتیں ملتے وقت ہو رہے تھے. کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جب تک اچھا آ رہا ہے ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہیں, جب تک سب خوش ہیں, اللہ ہی کر رہا ہے. لیکن ذرا سا اس نے آزمائش اور ذرا سا امتحان لینے کی کوشش کی, ذرا سا کچھ ہمارے خلاف ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ سب یہ دیکھیے اللہ کا عذاب آ گیا, میں ہی ملا تھا. ابھی میں نے ایک بار اور ذکر ہوا تھا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کوئی مصیبت ہوئی کہ سب میں ہی ملا تھا, میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے؟ کبھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا عذاب ہوتا ہے, یا اللہ عذاب وارد کرتا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں, ایک ہمارے اپنے کرم, دوسرا اللہ کی طرف سے آزمائش, اور تیسرا اللہ کا عذاب. کیسے پہچانیں گے ان کو؟ کرم تو بالکل سامنے ہی سے ہم پہچان لیں گے کہ اپنے کاموں کا جو صلہ ہوگا وہ ہمارا کرم ہے. یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے, اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے معصومین نے بہترین فارمولہ بتایا ہے
کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئے گی, جب آپ کے اوپر بلا آئے گی, جب پریشانی آئے گی, اس پریشانی کے بعد اگر آپ اللہ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کی قربت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور اس قربت سے آپ کو وہ کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہے. لیکن اگر اس مصیبت کے بعد, اس پریشانی کے بعد ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں, اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں, اللہ کی شکایتیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں اور مجھے اس دنیا میں دیا جا رہا ہے. بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. اب آتے ہیں وہاں پر جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے. قوم سمود کے اوپر آیا, قوم عاد کے اوپر آیا, بہت سی اقوام کے اوپر آیا اس سے پہلے. تو یہ یقیناً عذاب تھا. کیوں عذاب ہم اس کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن اس کو عذاب مان رہا ہے. کووڈ کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے, کووڈ کا معاملہ الگ ہے, عذاب الہی کا معاملہ الگ ہے. یہ ڈیفائن کرنا کہ یہ کووڈ عذاب ہے یا نہیں, یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. اگر پیغمبر ہوتے یہاں اور وہ کہتے کہ یہ عذاب بن کر آیا ہے تو ہم مان لیتے یہ عذاب ہے. اگر معصوم ہمارے سامنے ہوتے اور کہتے کہ یہ جو ایک پینڈیمک کا دور گزرا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے, اس نے اپنا اثر دکھایا ہے گویا, تو ہم مان لیتے کہ ایسا ہے. لیکن کسی معصوم نے نہیں کہا کہ یہ عذاب ہے. کوئی پیغمبر یہاں موجود نہیں ہے, تو پھر پہلے تو ہمیں بچنا ہوگا کہ اس کو عذاب کہیں, پھر اس کے بعد اس کے جوابات آئیں گے. لیکن ہاں, جو اقوام عالم کے اوپر اس سے پہلے والی قوموں پر عذاب آیا ہے, قوم عاد پر آیا, قوم سمود پر آیا, وہاں بچے قتل ہوئے جیسا آپ نے کہا. یہ جو بچے قتل ہوتے ہیں, اس کے لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ جو بلائیں آئی ہیں, جو عذاب آئے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, تو وہاں ہر عالم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سن بلوغ تک نہیں پہنچے, یعنی جن کی عقلیں کامل نہیں ہوئی, 14 سال کے نہیں ہوئے, 15 سال کے نہیں ہوئے, شعور ان کے پاس نہیں آیا, لیکن عذاب آتا ہے تو سب کو نقصان پہنچاتا ہے. تو سب سے پہلا جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو سن بلوغ پر نہیں پہنچے ان کے لیے یہ عذاب نہیں تھا. یہ مصیبت آئی ہے, یہ عذاب آیا ہے, یہ اللہ ناراض ہوا ہے, اس نے ایک ریئیکشن کیا ہے, لیکن یہ کس کے لیے تھا؟ جو سن بلوغ پر پہنچے ہوئے تھے, جو سمجھدار تھے, جو باشعور تھے, اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی, کوتاہی کی, لہٰذا یہ بلائی ان کے لیے عذاب ہے. لیکن جو سن بلوغ تک نہیں پہنچے, جن کی ابھی عقلیں کامل نہیں, ان کے لیے عذاب نہیں ہے. لیکن قتل تو یہ بھی میں اس کا جواب دوں گا. حسن, تو یہ سوال پیدا ہوگا فوراً ہی کہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے, پھر وہ مر تو وہ بھی گئے, یہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں علماء کہ اللہ نے جب ان کو پیدا کیا تھا, کون ہے آج تک جو زندہ رہ گیا؟ آدم سے لے کر آج تک کتنے لوگ اس دنیا میں آئے, کتنے لوگ چلے گئے؟ یعنی ان کی حیات اتنی تھی. حسن, تم آپ نے خود جواب دیا, ان کی نیچرل لائف لائف ہی اتنی تھی. اللہ نے ان کو 13 برس کی زندگی دی تھی مثال کے طور پر. یعنی بے وجہ اللہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا مولانا صاحب کہ اگر ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک جناب موسیٰ کو بچانے کے لیے پروردگار عالم نے کتنے بچوں کا قتل کروا دیا. ٹھیک ہے, جبکہ ہم تو یہ سنتے نا کہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک بے گناہ کو بچا لیا تو مانو پوری انسانیت کو بچا لیا, اور اگر ایک بے گناہ قتل ہو جاتا ہے تو ساری انسانیت قتل ہو جاتی ہے. پھر یہاں ہم یہ دیکھتے کہ اتنے سارے بچے قتل ہو گئے, اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے؟ حسن, مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے ایک احساس ہوا کہ مجھے بھی کاپی اور پین لے کر بیٹھنا چاہیے, کیونکہ جو سوال ہو رہے ہیں وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں, کہیں میرے ذہن سے نہ نکل جائے, میں جواب نہ دے سکوں, یہ مجھے ڈر ہے. 2 باتیں آپ نے یہاں پر پوچھی ہیں. پہلی بات آپ کی یہ تھی کہ یہ جو عذاب بچوں پر آیا, یا اس کے بعد حضرت موسیٰ کی آپ نے مثال دی. حضرت موسیٰ کے دور میں پہلا یہ جو جملہ آپ کا تھا کہ اللہ نے اتنے لوگوں کو, اتنے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ جائیں, یہی تھا نا. تو مجھے اس جملے سے اعتراض ہے. اس لیے اعتراض ہے, اللہ نے کہاں قتل کروایا؟ نمرود نے قتل کروایا, فرعون نے قتل کروایا, تو اللہ تو یہاں شامل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اپنی ذات سے, اپنی قدرت سے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے, ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ اللہ کروا رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ابھی میرے پاس آئیں اور ایک تماچا میرے چہرے پر مار دیں, ٹھیک ہے, کیا یہ اللہ نے میرے تماچا مروایا؟ نہیں, آپ نے مارا ہے, اس کا ذمہ دار آپ ہیں, آپ نے اپنے اختیار سے. یہ بحث اصل میں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عقائد کے اندر ہمارے یہاں جو بحث عدالت کی ہے وہ پوری طرح سے ہم لوگ نہیں جانتے. عدالت میں اللہ نے اس دنیا کے اندر رہنے والوں کو اختیار دیا ہے, اس نے کسی کو مجبور نہیں بنایا, اس نے ہم کو پاور دے رکھی ہے, اس نے ہمارے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں, یہ استعمال کرو گے تو یہاں تک پہنچو گے, یہ استعمال کرو گے تو یہاں تک پہنچو گے. لیکن اختیار تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے نا ہر چیز کا. نہیں, دیکھیں اختیار کس چیز کا ہے؟ ہو جانے کا, لیکن وہاں تک جانے کا اختیار ہمارے پاس ہے. اس کی بہت سادی مثال ہے, بہت سادی, اور آپ لوگوں نے ہزاروں بار سنی ہوگی. میں اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ فذکر ان نفعت الذکر, قرآن کہتا ہے کہ اگر بات اچھی ہو تو یادآوری ہوتی رہنی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا, میں صرف اشارے کروں گا, پوری داستان نہیں بیان کروں گا. بہلول دانا, انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمانوں کے بڑے امام اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام جعفر صادق کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. دور وہی ہے, مولا امام صادق موجود ہیں, اور ان کے زمانے میں یہ بڑے امام اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے شیعوں کے امام کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو شاگرد نے پوچھا کون سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر انسان اپنے کاموں میں آزاد ہے اور مجبور نہیں ہے، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کبھی کوئی دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میری نگاہ میں انسان مجبور ہے، جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں اللہ کرواتا ہے، اللہ کرتا ہے، بندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اشاعرہ عقیدہ یہ ہے اشاعرہ کا عقیدہ. احسن، تم آپ پہنچ گئے. 3 عقیدے ہیں نا، اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ. تو یہ جو اشاعرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، بندے کا اس سے کوئی تعلق. اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. ہاں، یہ دیکھیے یہ جو ایک جملہ ہے یہ غلط ہے. وہاں پر جو آیت ہے وہ ہے کہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی اللہ کمانڈ نہیں، اللہ کی مرضی اور اللہ کا علم، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. بالکل بالکل دونوں الگ چیزیں ہیں. علم ہونا اور ہے اور مرضی ہونا اور ہے. کیا اللہ کی یہ مرضی تھی کہ امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا یزید ذبح کر دے؟ کیا اللہ کی یہ مرضی تھی کہ مولا کائنات کے ساتھ 25 برس یہ سلوک کیا جائے؟ کیا اللہ کی یہ مرضی تھی مثال کے طور پر کہ ہمارے ائمہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں زہر دے کر شہید؟ نہیں، اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے. اگر اللہ کی مرضی خدا نہ خواستہ ان کاموں کے لیے ہونے لگے گی تو ہم تو بالکل مجبور ہو گئے. یعنی ہم کٹ پتلی ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور کٹ پتلیوں کو سزا نہیں دی جاتی ہے. روبوٹ کو آج تک سزا نہیں دی گئی. اگر میں کسی کا قتل کروں گا کورٹ میں میرے اوپر کیس چلے گا، مجھ کو سزا ملے گی. لیکن اگر روبوٹ سے مسٹیک ہوئی اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تو روبوٹ پہ مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، اس کے بنانے والے پر مقدمہ چلایا جائے گا کہ بھائی تم نے یہ ڈیفالٹ کیوں رکھا ہے، تم نے ایسی سیٹنگ کیوں کی کہ اس نے نقصان پہنچایا. اگر ہم انسان کو روبوٹ سمجھتے ہیں کہ اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے، تو پھر تو ہم تو روبوٹ ہیں، ہمارے اوپر تھوڑی مقدمہ ہوگا، جہنم میں ہم تھوڑی جائیں گے. یعنی علم اللہ رکھتا ہے، اختیار ہمارے ہاتھوں میں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی تھا، اللہ کو علم تھا لیکن وہ کیا فرعون نے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ 50,000، اللہ چاہتا تھا موسیٰ کی حفاظت ہو، موسیٰ دنیا میں آئیں. فرعون چاہتا ہے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئیں. اب اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو آ کے رہیں گے، یہ میری مشیت ہے. اللہ کی مشیت کے آڑے آتا ہے فرعون اور کیا کرتا ہے؟ 50,000 بچوں کو جیسا آپ نے کہا قتل کرواتا ہے. تو اس قتل کا مقدمہ اللہ کے اوپر نہیں چلے گا، فرعون کے اوپر چلے گا. یہ بچے اللہ نے نہیں قتل کروائے، فرعون نے قتل کروائے. تو جیسا کہ آگا آپ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. لیکن ایک اسٹیٹمنٹ ہمیں ملتا ہے کہ کتب الکتاب قتل الحسین، کہ یہ لوح محفوظ میں لکھ چکا تھا کہ امام حسین کا قتل ہونے والا ہے. تو یہ تو یہاں پہ اللہ کی مرضی کی بات آ گئی، جیسا کہ آپ نے کہا چینج بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، بدا ہو سکتی ہے یہاں پہ. اب میں دیکھیے آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دوں. ہمارے یہاں روایات میں آیا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہماری عمر میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہماری عمر کو کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر صدقہ دینا، یہ ہماری عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. قطع رحم کرنا، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا، یہ ہماری عمر کو کم کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، میری ایک عمر لکھ دی کہ مجھے اس دنیا میں مثال کے طور پر 65 برس رہنا ہے، 75 برس رہنا ہے، جب یہ لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اگر ہم قطع رحمی کریں گے تو ہماری عمر گھٹ جائے گی اور اگر ہم صدقہ دیں گے تو یہ بڑھ جائے گی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تینوں باتوں کو لکھ رکھا ہے. صرف یہ نہیں لکھا ہے کہ مجھے 65 برس کی زندگی ملے گی. جب وہ کوئی چیز لکھتا ہے، جب بھی وہ کوئی تقدیر بناتا ہے تو سارے پہلو، وہ عالم ہے نا، جی بالکل، قیامت تک کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ پہلے سے جانتا ہے. علم اس کو ہر چیز کا ہے. اس نے تقدیر میں کیا لکھا؟ مثال کے طور پر کہ فیض کی زندگی ہے، نیچرل زندگی ہے 65 سال. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اپنی غلطی سے، اپنی کوتاہی سے، تو یہ مر جائیں گے 40 سال میں. تو یہ بھی لکھا اللہ نے ہے، مگر ذمہ دار تو اللہ نہیں ہے. یہ ہماری 25 برس جو عمر کم ہو گئی، کیا اللہ نے کم کر دی؟ ہم کہیں کہ اللہ نے لکھا تھا 40 سال میں مرنا. نہیں، اللہ نے تو 65 سال لکھی تھی. یہ ہماری بیوقوفی، یہ ہمارا اپنا کام تھا کہ جو ہم نے کیا اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا تھا. یا میری 65 سال کی زندگی لکھی گئی، میں نے صدقہ دیا، روزانہ صدقہ دیا، اور یہ زندگی 70 برس ہو گئی. اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ صاحب اللہ نے تو آپ کی 65 سال زندگی لکھی تھی، یہ 5 سال کیسے اضافہ ہو گئے؟ کہ اللہ کو علم نہیں تھا اس کا؟ اور آپ 75 سال زندہ ہیں تو یہ پہلے سے ہی طے تھا کہ آپ 75 سال زندہ رہیں گے، تو 65 کیوں کہا جا رہا تھا؟ نہیں، اللہ کو تینوں باتیں معلوم تھی، تینوں چیزیں لکھی ہوئی تھی. کیسے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا ذمہ دار ہم ہیں. آپ نے کہا کہ امام حسین کو قتل ہونا تھا، یہ لکھ دیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ ایسے ایسے حالات بدلیں گے تو یزید امام حسین کو قتل کر دے گا. کیا اللہ چاہتا ہے کہ یزید امام حسین کو قتل کرے؟ اللہ چاہتا نہیں ہے، اس کے علم میں ہے. چونکہ علم ہے اس لیے اس نے پہلے سے ہی حسین کو آمادہ کر دیا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے چلے جائیں. آپ کی جو شہادت ہوگی، آپ جو اس دنیا سے جائیں گے، وہ یزید کے ذریعے شمر ذوالجوشن آپ کے گلے کو کاٹے گا. اب اگر امام حسین اس مقام تک نہ پہنچیں، شہادت تک خدا نخواستہ نہ پہنچیں،
تو پھر یہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ اللہ کے علم میں تبدیلی پیدا ہو گئی، ایسا بدا پیدا ہو گیا جو اس کو معلوم نہیں تھا. ہمیں بدا کو سمجھنا چاہیے. بدا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی نئی بات آ جاتی ہے، نہیں، اللہ کو ساری باتیں پتہ ہیں. ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ چینج ہوا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں نا، اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے ابھی معلوم نہیں، لیکن کچھ تو ہو رہا ہے نا. اگر میں اس کا اعلان کر دوں کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ علم ہے. اگر میں اعلان نہ کروں لیکن مجھے ایکٹیویٹیز کی خبر ہو اور اچانک میں کہوں کہ صاحب جا کر دیکھیے وہاں پر یہ ہو گیا ہے، تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی ایسا نہیں کہ مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھا جو بتا رہا ہوں. میں دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا، آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ اس طرف پشت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل وہی معاملہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے جن چیزوں کو حتمی طور پر لکھا ہوا ہے اس کے کاز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، لہٰذا وہ ہو جاتا ہے. اس میں اللہ کا علم شامل ہوتا ہے، اللہ کی پوری طرح سے کہ یہ خواہش ہے اللہ کی ہو جائے، مرضی نہیں ہوتا. اوکے. اور یہاں پہ کیونکہ جناب موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک ملاقات ملتی ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کی. تاریخ میں کافی مشہور ہے کہ جناب خضر نے کچھ ایسے افعال انجام دیے کہ جس کے بنا پر جناب موسیٰ نے سوالات اٹھائے اللہ کی حکمت پر، جیسے کشتی کو ڈبونا یا ایک معصوم بچے کو قتل کرنا یا جس شہر کے لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی انہی کی مدد کر کے ایک دیوار بنا دینا. تو اس کے پیچھے یہ کیا حکمت تھی ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ خود ان تین کاموں کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ کیوں کیا تھا، یہ تو خود حضرت خضر نے جواب دے دیا. تو ان تینوں کی حکمت کیا میں وہ بھی بیان کروں گا. موسیٰ کو بھیجنے کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ موسیٰ کیوں جا رہے ہیں، موسیٰ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، یا حضرت خضر ان کے سامنے یہ کیوں کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں حضرت خضر کا ہی جواب دوں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں نے سوراخ کشتی میں جب تینوں سوال ہو گئے اور اب دیکھ لیا حضرت خضر نے کہ اب موسیٰ ان کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ سفر ممکن نہیں ہے، تو کہا کہ تم جواب سنتے چلے جاؤ. انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا کیوں تھا آخر. تو انہوں نے بتایا کہ صاحب کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ جس شہر میں ہم لوگ تھے وہاں کا جو حاکم تھا وہ بڑا ظالم تھا اور ان قریب وہ مصادرہ کرنے والا تھا، یعنی وہ لوگوں کی کشتیاں چھیننے والا تھا اپنے کام کے لیے اور بدلے میں کوئی ان کو پیسہ دینے والا نہیں تھا. یعنی وہ جائے گا، قبضہ کرے گا، کشتی لے کر چلا جائے گا. اگر ایسا ہوتا کہ یہ کشتی لے کر چلے جاتے وہ ظالم تو اس نے تو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ برائی ہو جاتی کہ اس کا ذریعہ معاش چلا جاتا، اس کی زندگی کیسے چلتی. تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ کیا ہے یہ کہ سوراخ کر دیا. فائدہ کیا ہوگا کہ جب کل سپاہی ساری کشتیوں کو قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ اس کشتی میں سوراخ دیکھیں گے، اور کشتی میں سوراخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر میں نہیں چلائی جا سکتی، دریا میں نہیں، یہ چھوڑ دیں گے اور بعد میں یہ اس میں پیوند لگائے گا اور اس کا ذریعہ معاش اس کے پاس محفوظ رہے گا. موسیٰ اس بات کو نہیں جانتے تھے، خضر اس بات کو جانتے تھے. کیوں جانتے تھے؟ کیونکہ حکمت کا دونوں کا پیرامیٹر الگ الگ ہے. اللہ کی عدالت کو دیکھنے کا نظریہ دونوں کا، حالانکہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہیں، منصوص من اللہ ہیں، مگر یہ موسیٰ کو بھی بتانا ہے کہ موسیٰ ہم نے تمہیں بہت کچھ بتایا ہے لیکن سب کچھ نہیں بتایا. تم بہت کچھ ہو مگر سب کچھ نہیں ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کوئی رسول کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آخری مقام پر پہنچا ہے. آخری مقام پر اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ ہمارے پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ بھی اللہ کے علم کے ذریعے وہاں تک پہنچے ہیں. یعنی بہت سی ایسی باتیں ہیں راز و نیاز کی کہ جو اللہ پیغمبر کو بتاتا ہے، یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نہیں بتایا ہے ان کو بھی نہیں معلوم ہے وہ بات، جب بتائی ہے تو ان کو بھی معلوم ہو گئی. اس جملے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کو کچھ پتہ نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر پیغمبر کو ایک بات بتائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ علوم کا اضافہ آخری منزل پر جہاں پہنچتا ہے وہ ہمارے پیغمبر کی ذات ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ کو سکھانے کے لیے خضر کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ آپ جانیں اور سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے. صرف یہ نہ گمان ہو جائے آپ کو کہ صاحب آپ ہی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. آپ کو یہ نہ لگنے لگے کہ آپ نہ ہوتے تو دنیا کا کیا ہوتا. نہیں، آپ سے بڑے بڑے بھی لوگ موجود ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ذریعہ بناتا ہے اور ہدایت بشری ہوتی رہتی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتی رہے گی. مولانا صاحب آپ سے کہنا چاہیں گے کہ آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا کہ حکمت الہی کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہر چیز کو اللہ کی حکمت سمجھنا یہ ہماری بیوقوفی ہے اور اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. جی، اور ناظرین آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کی حکمت کے درجات میں فرق رکھ کے یہ بتا دیا کہ موسیٰ تم بہت کچھ ہو لیکن سب کچھ نہیں. موسیٰ تمہارے پاس بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی حکمت کے لیولز میں فرق ہوتا ہے اور یہ جاننا، اس چیز کو قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.